میں اس کے بعد جس شخصیت کو یہاں دعوت دینے جا رہا ہوں، اسٹیج پر جتنی بھی شخصیت یہاں تشریف فرما ہے، میں سمجھتا ہوں جالنہ کی تاریخ میں یہ تاریخ ساز مجلس ہے، اور اتنی قداور شخصیتوں کا بیک وقت جالنہ کی سرزمین پر وارد ہونا اور انہیں ہمیں دیکھنے کا اور سننے کا موقع ملنا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ لیکن وقت کی تنگی کے باعث ہم تمام ہی حضرات کو یہاں سننے سے قاصر ہیں۔ میں تمام ہی حضرات کی نظر جو ہے شاذ عدیم آبادی کے 4 مصرے کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں ایک شخصیت کو جو ہے یہاں پر آواز دے رہا ہوں کہ ڈھونڈوں گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم، ڈھونڈوں گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس و خواب ہے ہم، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہیں کامیاب ہے ہم۔ میں اسی کے ساتھ کامیاب نہیں نایاب ہے ہم۔ میں اس کے بعد میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آج کے اس کی رونمائی کے محترم جناب اسلم مرزا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف فرما تمام معزز حضرات، صدر جلسہ قاسم قانی صاحب، گزشتہ ہفتے یاسر جالنوی صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے ذکر کچھ بیانوں کا ایک جلد مجھے عنایت کی تھی، تو میں نے تو پہلے اس کی چھپائی اور اندر جو کلام وغیرہ ہے اس کا سرسری جائزہ لیا، اس کے بعد بڑی تفصیل سے میں نے یہ تمام کلام جو ہے شعراء کے تعلق سے جو انہوں نے تہنیتی غزلیں کہی ہیں، نظمیں کہی ہیں، وہ پڑھی ہیں، اور میں اشش کرتا رہا کہ تذکروں پہ میں نے کام کیا ہے، فارسی تذکرے لکھے گئے ہمارے یہاں دکن میں، شمال میں بھی لکھے گئے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ شعراء کا تعارف تہنیتی انداز میں نظم کی صورت میں کیا گیا، سب سے بڑا کام ہے یہ، اور انہوں نے بڑی کثر نفسی سے یہ شعر کہا ہے جو کتاب کے سرورق پر ہے، بشارت علی خان صاحب نے، کہ بڑی مدت میں یکجا کر کے گلدستہ سجایا ہے، خدا مقبول فرماوے جو کاوش تیری اختر ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ قبول فرمائے اس کو، اور یہ ایک تاریخ ساز کام ہوا ہے جالنہ میں بیٹھ کر کے۔ اختر صاحب سے میری کافی پرانی ملاقاتیں ہیں، وہ میں جب بھی ان سے ملتا ہوں تو مجھے حیدرآبادی تہذیب و تمدن کا جو ہے مینار نور نظر آتا ہے، ان میں بڑے مشفق نفیس طبیعت کے مالک ہیں، اور ان کی شاعری بھی اختر شماریاں تو میں نے پڑھی پہلے، اس کے بعد آج یہ اس مجموعے میں جو کلام شامل ہے تہنیتی، وہ پڑھنے کے بعد بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اپنے وطن کے شعراء کا جو احترام ہے وہ انہوں نے لفظوں میں پیش کیا ہے۔ تو وقت کی کمی کے باعث میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے بعد مشاعرہ بھی سننا ہے آپ لوگوں کو، اور ہمارے مشاعرہ سننا ہے، مجھے سننا یا نہیں سننا وہ الگ بات ہے، میں سناؤں یا نہیں سنا وہ الگ بات ہے۔ تو میں بشارت علی خان اختر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور
ان کی صحت کے لیے، طویل عمری کے لیے دعا کرتا ہوں. اور یہ بھی میری خواہش ہے کہ وہ اپنے پڑوسی ضلع اورنگ آباد کے شعراء پر بھی نظر کرم فرمائے. شکریہ. بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں جناب نور الحسن صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم نور الحسن صاحب. السلام علیکم. اتنی ساری باتیں ہو چکی اور مجھ سے پہلے بہت بہترین مقررین نے اس کتاب کا جائزہ، جاننے کا جائزہ، یہ ساری چیزیں پیش کی ہیں. میں 2-3 باتیں کروں گا، اس سے زیادہ نہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ میرے لیے بہت اہم کتاب ہے. میں تھوڑا سا تاریخ کا طالب علم ہوں، تو وہ لوگ جو ایک طرح سے سماجی تاریخ لکھتے ہیں، یہ سماجی اور ادبی تاریخ ہے. جاننے کی سماجی اور ادبی تاریخ ہے. یہ اس کتاب کی ممکن ہے کہ آج کے لوگ اس کی اہمیت کو نہ سمجھیں، لیکن 50 سال کے بعد لوگ اس کتاب کو ڈھونڈتے پھریں گے، کیونکہ تحقیق کا کام جو بھی کرے گا اس کو یہ کتاب یقینی طور پر ضروری ہوگی. دوسری بات یہ کہ اردو زبان کے تعلق سے جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے یا ہو رہا بھی اردو کے ساتھ، مٹانے کی جتنی حکومت کوششیں کر سکتی ہے وہ پوری کر رہی ہے، لیکن جس زبان نے پھلنے پھولنے میں 200 سال کا عرصہ لیا، وہ زبان ہارٹ فیل سے نہیں مری. اس کو مرنے کے لیے بھی کم سے کم 200 سال لگیں گے. یہ اتنی آسانی سے نہیں مرے گی. نہیں، میں تو نہیں رہوں گا. اتنی عمر میری نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی، لیکن میرے بعد کی جو نسلیں ہیں وہ بھی اس اردو کو پڑھیں گی. تو چونکہ مشاعرہ آپ لوگ سب اس کے منتظر ہیں اور شعراء حضرات بالکل مانجا سوت کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور اختر علی صاحب کو میں دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت عمدہ کام کیا، ایک ایسا کام کیا جو شاید بہت زمانے تک یہ زندہ رہے گا.